نحمد صلی علی رسول کریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھول دے گا، ایمان تقوی بنا لو۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد قرآن کہہ رہا ہے انما صرف اور صرف انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہی صرف مساجد کو آباد کریں گے۔ آج میرے دوستوں مسجد کو ہم تعمیر سمجھ رہے ہیں۔ انار چھلکا نہیں ہوتا اندر کی چیز۔ کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے؟ کہہ رہے دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا، ابے انار کا اندر میری مسجد۔ حدیث میں آتا ہے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان فخر نہیں کریں گے میری مسجد آ کے دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے، میری مسجد دیکھو کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، مجھے مساجد کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا، میری مسجد تو موسیٰ علیہ السلام کی چھپڑ جیسی ہوگی۔ آج ساری محنت اس پہ جسم پہ ہو رہی، سارا جسم پہ، روح اندر، ہر چیز کی روح زیرو ہے۔ اتنا بڑا بزنس ہے، اندر کی روح سب جھوٹ پہ ہے، سود پہ ہے۔ اتنا بڑا جسم ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے محلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی، زیور سے بھری ہوئی دلہن، میک اپ سے بھری ہوئی۔ پہلی رات اس سے ملنے گئے، ملاقات نہیں، اس کی روح قبض ہو گئی، مر گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو نکالو، بدبو آ رہی، کیا ہوا، روح نکل گئی۔ میرے دوستوں اس جسم سے کیا ضرورت ہے محبت کرنے کی؟ پہلی چیز اللہ بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں عزت والی روزی ملی، ینگسٹر بیٹھو مت خوار ہونا، یہ پورا گیم پلان ہے میرے دوستوں۔ لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس گیم پلان کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ آنکھ سے اندھے ہیں، سانپ اور رسی ہے، سانپ رسی، آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے سانپ، مجھے تو ایک جیسا لگ رہا ہے۔ جب آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا سانپ ڈس لے گا۔ جب تک ہدایت نہیں ملے گی ہم میرے دوستوں دین نہیں سمجھ سکتے۔ ساتھ میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں، ان میں پرسسٹنٹ ہو جاؤ، ان میں لگو، اللہ کا ذکر ایسا کرو ڈر لگ جائے اللہ سے، سنو اللہ کو، سنو جہنم کو روز۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم خطرناک چیز ہے، تو بھائی ایسی مجلسوں میں بیٹھو جو اللہ کا ڈر لگے۔ نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ جو آج ذکر کی مجلس ہم لگا رہے ہیں اس میں روز بیٹھو، نبی کو کہا میں آپ بھی 2 دفعہ بیٹھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنیں، اے اللہ کے رسول حضرت کعب سے قرآن سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن سناؤ، کہا اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوا ہے، کہا اللہ نے مجھے کیا سنوں، کہا ہمارا نام لیا ہے، کہا تمہارا نام لے کے کہا تم سے قرآن سنو۔ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن کیسے، جب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں تو قرآن سن کے نیند آتی ہے میرے دوستوں۔ دوسرا عمل عزت علی روزی لینی ہے، قرآن کی تعلیم میں بیٹھو۔ یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت بغیر قرآن کے علم کے جہالت پھیلائے گی، آپس میں لڑیں گے لوگ۔ ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے، علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے، قرآن کی تعلیم میں بیٹھو۔ نمبر 3، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے، 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے پالا ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچا ہے، ابراہیم السلام کو آگ میں پالا ہے، ماں کے پیٹ میں پالتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ساری 18,000 مخلوق تقریباً کہتے ہیں، پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں مجھے نہیں، لیکن کہتے ہیں ہزاروں مخلوق ہیں، فرمایا کوئی کام نہیں کرتی، سب پل رہی ہے، ایک انسان کام کر رہا ہے، اس کو پورا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ سے کاغذ بنا، کاغذ انسان کے ہاتھ سے بنتا ہے، اسی کا انسان کے ہاتھ سے وہ کاغذ ڈالر بنتا ہے، اور آج یہ انسان اس ڈالر کا محتاج ہو گیا جس کے ہاتھ سے بنا ہے۔ یہ دکان کا محتاج، یہ فیکٹری کا محتاج۔ میرے دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ 3 عمل، یہ مومن کی علامت۔ نمبر 4، اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ آج میرے دوستو مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو۔ میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 40 سال۔ میں کہا اب اخلاق کی بات کرتے ہیں، اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے، اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں، نماز سے فحاشی دور ہوگی، نماز سے بے حیائی دور ہوگی۔ آج بھی بتائیں 40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرا نہیں آیا۔ میرے دوستو آپ کے پاس نئی گاڑی ہو، لیٹسٹ پورش فراری، آپ کسی اس آدمی کو دو گے جو اس کی گاڑی چلانی نہیں آتی، جا میرے بچوں کو ناران کا آغا لے جانا، اس نے گاڑی سیکھی نہیں، آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز سیکھنے۔
میرے دوستوں نماز سیکھ کر لو، وہ روزی ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بیماری کا علاج نماز میں، اللہ کی قسم۔ مجھے یہ سروائکل اسپونڈلائٹس مجھے ہوا تھا، امپائر سے ٹکرایا تھا، میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بخارا کا، ایک بخارا کا شیخ الحدیث، اس میں نے کہا یار تم نماز، مجھے اللہ کے نبی کی نماز، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نماز اس نے سکھائی۔ ہم تو پتہ نہیں ہاتھ یہاں آتے تھے، اب یہاں آگے ادھر، اب تو لوگ یہاں سے اللہ اکبر، پتہ نہیں رکوع بھی ہمارا آج کل رکوع بھی پتہ نہیں کتنا خطرناک کام ہے، اس شخص کی سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرے۔ میرے دوستوں نماز ٹھیک کرو، روزی نماز کے ساتھ، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھر میں تنگی آئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے متعلق اہل کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو۔ لا نصر و رزق، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نماز میں روزی ہے، رزق کریم، یہ خوار ذلت والی روزی۔ نمبر 5، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو۔ جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے، حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ برا نہ ماننا بھائی، کھانوں پہ، ہے نا، کھانا کھائی جاؤ، کھانا۔ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ، 4 جگہ مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاروں جگہ سے نکال کے 4 جگہ خرچ کرایا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پورا خرچ کرایا ابوبکر صدیق کا، حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا، اور مال خرچ کرایا دین سیکھنے سکھانے پہ، یہ تعمیروں پہ نہیں، دین سیکھنے سکھانے پہ۔ تیسرا مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ 6 جگہوں پہ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، 6 جگہ مال خرچ کرایا۔ اور چوتھا آخری اپنی ذات پہ 3 جگہ مال خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پورا لگا دو، ابوبکر صدیق کو سلام آیا، غریبوں میں پورا لگا دو اور اللہ کے دین سیکھنے میں پورا لگا دو، تو مال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرو۔ یہ ہو گئے 5۔ دیکھو ذکر کی مجلسیں، قرآن کی تعلیم کے حلقے، یہ جو حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھو، اللہ رازق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی روزی کس کے پاس ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقِهَا، اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 4 توکل، نمبر 5 مال۔ تو 5 کام ہو گئے بھائی رزق کریم کے 5 کام کیا ہیں بھائی؟ دوبارہ یاد کر لو، ذکر، اللہ کا ذکر، ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ استغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض میں کرو، سارے روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک تسبیح کرو صبح، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، ایک تسبیح کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ استغفار اللہ کہتے کرو، میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا، استغفار سے روزی جڑی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے روزی، قرآن کی تعلیم سے روزی۔ گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، فاقعہ داخل نہیں ہوگا، لیکن جس گھر میں تصویریں ہیں، کتے ہیں، اس گھر میں سورہ واقعہ سے اور فقر آئے گا۔ جس گھر میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، آیت الکرسی سے اور چور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ جب تک حرام نہیں چھوٹے گا میرے دوستو، تب تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے مفتی صاحب کا بیان سنا فجر کا، کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے سارے دن اللہ کی حفاظت میں، ذمہ داری میں۔ دوپہر کو لٹ گیا، اس نے مجھے آ کے کہا بھائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط۔ میں کہا حدیث غلط نہیں ہے، یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا؟ کہ گھر آیا تھا پھر ڈرائیونگ کی تھی۔ میں نے کہا رستے میں بازار آئے تھے؟ کہاں؟ میں کہا لڑکیاں دیکھی تھی؟ کہا وہ تو دیکھتے ہیں۔ میں کہا اسی لیے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن شفا دیتا ہے، رحمت، لیکن مومن کو، جو مومن نہیں ہوگا قرآن اس کو اور مصیبت میں ڈالے گا۔ يَدُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی، 7 صفات، اللہ کا ذکر، تعلیم کے حلقے، توکل، نماز، یہ صحیح کرے گا، اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا۔ اور چھٹا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا، اور یہ چھٹی کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، یہ چھٹی صفت ہے مومن کی۔ اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، آؤ نصرو۔ جب یہ 7 باتیں ہوں گی، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الحق، یہ پکے مومن ہیں۔ اور مومن کہاں جائے گا؟ قد افلح المؤمنون، بغیر حساب کتاب کی جنت۔ کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ میرے دوستو یہ 7 صفات اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں انمل، صرف مومن کون ہے؟ انمل، ایک جماعت ہے اللہ کے نبی کے پاس میری طرح کی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول ہم مومن بن گئے، اللہ نے وحی بھیجی، نہیں قالت الاعراب آمنا، ان سے یہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ مومن بن گئے، اور نہیں قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا، ان سے کہو ابھی صرف اسلام میں داخل ہوئے، مومن نہیں بنے، مومن کے ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں ہے، بندوق کی طاقت بغیر، گولی کی طاقت بغیر بندوق کے ہو نہیں سکتی، بیج ہے فرش میں حرم کے، ایک درخت نہیں نکالے گا، بیج زمین میں چھینچ گھساؤ اللہ اس سے درخت نکال دے گا۔ تو فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ نے خود بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرما رہے، ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ آمن اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہا، یہ اتنا بڑا مفتی اعظم، کہ آج کل کونوا مع الصادقین یہ تبلیغی جماعت ہے، کیوں؟ یہ چار کام کرتی ہے، یہ اللہ پہ ایمان رکھ کے گھر کو چھوڑتی ہے، یہ نبی کی زندگی کے ایمان رکھتی ہے کہ نبی کی زندگی سے حالات ٹھیک ہوں گے، اس پہ شک نہیں کرتی، یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے نکلتی ہے، کہ جو چار کام کرتے ہیں پکے مومن ہیں، ان کے لیے وہاں فرمایا بڑے بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے درجات عند ربہم مغفرت و رزق کریم، مغفرت، اور دنیا میں اللہ ان کو روزی عزت والی دے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساری کائنات کا رب ہوں، ایک ہی رب اللہ ہے، باپ کا رب میں ہوں، بیٹے کا رب میں ہوں، سب کا رب میں ہوں۔ آج باپ کہتا ہے میں ہی نہیں کماتا تو تم کہاں سے کھاتے، ابا جان اب آپ مر جاتے پھر تو اللہ مالک ہے، ابھی تو میں گھر کا مالک ہوں، آپ کا گھر کون چلا رہا ہے؟ بڑے بھائی اور میں مل کے چلا رہا ہوں، آپ مر گئے پھر اللہ چلائے گا، کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، گھر کا نظام میں خود چلا رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ 7 باتیں اپنے اندر لے آؤ، اور یہ مسجد کے ساتھ جڑی ہیں۔ مسجد حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے، اس سے جمعے کے ساتھ جڑا ہے۔ صحیح حدیث ہے، منتخب حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے، معروف الحدیث میں، جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے، اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں۔ کتنا بڑا فرق ہے میرے دوست بزرگوں، کہ صفات میرے اندر آ جائیں، میں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں۔ ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں، یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے، یہ میرے اندر صفات آ جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا۔ مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر یہ اسلام ہے، میں کہا نہیں بھائی یہ اسلام نہیں ہے۔ ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے، میں کہا بھائی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا۔ میں کہا میں عود لگاتا ہوں نا، مجھ سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے، لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے، کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے۔ میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر امجد ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی، عالم بھی، حافظ بھی، وہ جس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے، اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہاشم اہلے میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، میں بیان کر رہا تھا، ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ سب مجھ سے ملے، وہ بھی ملا، میں کہا تم تو نان مسلم لگ رہے ہو، کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں، تمہارا بڑا فین تھا، اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے، میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا ہے۔ میں کہا بیٹھا یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ بیٹھا ہے، تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی، لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا سکون بہت ملا ہے۔ میں نے ان کے پاس بٹھایا ہاشم، 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستوں ہم ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا۔ اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا۔ 5 دنیا کے بڑے نبی اولو العزم، اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں، نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی، ابراہیم السلام بغیر دنیا،
عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے سردار، دنیا سب سے کم۔ میرے دوستو دنیا تقدیری، اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ۔ اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، جس کی دنیا کھول دوں، جس کی تنگ کر دوں، واغنا، جس کو امیر کر دوں، جس کو فقیر کر دوں۔ 1 روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے محنت سے۔ پاگل آدمی ہیں جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا ہے زیادہ، اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا، ٹوٹیاں لگانے سے محنت بڑھے گی، پانی نہیں بڑھے گا۔ دنیا تقدیری ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھاتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نصرت، اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو۔ قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا، کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش وہ کہے گا کاش رسول کے رستے کے ساتھ ہو جاتا۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ کا راستہ دعوت کا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرنا، یہ آپ کا راستہ ہے۔ اور یہ آپ کا راستہ بھی ہے، اور جو آپ کو اتباع کرتے ہیں ان کا بھی راستہ ہے۔ یاد رکھنا جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو، تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کہو یہ تمہاری اتباع کریں، فاتبعونی۔ اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی کی اتباع نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں 2 راستے ہیں، ایک نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ۔ اور سے سنو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور کہہ دو تم اس راستے پہ ہو، تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دعوت دو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ جو آدمی اعمال دعوت کے راستے میں نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ مشرکوں کے راستے پہ ہوگا، صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک۔ اور جب آدمی مشرک کے راستے پہ، غور سے میری بات سننا، ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا یعنی کیلے کا چھلکا، اندر سے کچھ نہیں کیا، جہنم میں ہے۔ کتنی مساجد دنیا میں بھی جاؤں، یونیورسٹیز کی مشرکوں نے بنائی ہے، لیکن اندر نہیں۔ مسجد صرف دیوار نہیں، اندر کے اعمال کا نام ہے۔ دیوار بھی ضروری ہے، کشتی کے پانی ضروری، بغیر پانی کشتی کیسے چلے گی؟ جسم روح کے ضروری، بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں۔ مسجد کی دیوار ضروری، زور اس پہ لگ رہا ہے، کہا اس کے اندر لگاؤ، اس کے اندر۔ شرک جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، میں کون ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو کہاں سے پلیں گے، میں جاؤں گشت کرنے، میں نکلوں اللہ کے ذلیل ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کبھی اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے۔ آج اللہ کی قسم 99% مسلمانوں کے پاس اللہ کا گھر آباد کرنے کا ٹائم نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار یا عزیز وغفار رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین برحمتک الرحمن۔ السلام علیکم، جزاکم۔